اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ اس میں یہاں پر 3 نمبر فائدہ لکھا ہے، مراد اسے عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ یہ منافق کیا کیا، یہاں پر دبی ہوئی بہت قصہ ہے تو میں یہاں پر نہیں آگے جا رہا چاہتا ہوں، آپ کو بخاری شریف کا اشارہ دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ طوفان اٹھا دیا، یہ گندی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آئے ان قاذفین مومنین کو ناصحانہ ملامت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرک لوگ نے یہ ہمارے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسا طوفان باندھ دیا، تو مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ جب تم کو لوگوں نے یہ بات سنی تھی، جب مسلمانوں نے یہ منافق اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسا بہتان لگا دیتا ہے، تو اے مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان کیوں نہ کیا؟ نہیں یہ مشرک ہے، یا ایسا گندی باتیں اڑاتا ہے کر کے کیوں نہیں کہا؟ اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ سریا جھوٹ ہے؟ آگے اس حسن زن کے جواب کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ کاذب لوگ اس اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ یہ جھوٹے لوگ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ صرف بہتان لگا دیا کہ مسلمانوں کے بیچ میں یہ کو چرچا ہو جائے، اس کے اندر ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ منافق مراد اسے عبداللہ بن ابی، یہ منافق ہے، اس نے یہ حرکت کی تو ان مسلمانوں کو اس کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ جھوٹا لوگ اس اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جس صورت میں یہ لوگ موافق قاعدے کے گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاک دامن کے بارے میں قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں سورہ نور میں آیت نازل فرمائی کہ اس کا قصہ کیا تھا۔ آپ بخاری شریف کو پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہے ہمارے امت کے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہوتا دنیا میں اور آخرت میں، تو جس شکل میں تم بڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا۔ اللہم اغفر لی۔ جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، چھپ کے ایک دوسرے سے، اس سے جیسا بولتے ہیں نا کان چاٹنے والی باتیں۔ اللہم اغفر لی۔ اور اپنے منہ سے ایسے بات کہہ رہے تھے جس کے تم کو کسی دلیل سے مطلب خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موضوعی گناہ سمجھ رہے تھے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں آپ لوگ جو باتیں بولتے ہیں نا، اس کو یہ ہلکا سی بات سمجھ رہے، لیکن غیر موضوعی گناہ سمجھ رہے تھے۔ تھوڑی سی ہلکا ہے لیکن یہ بڑی بھاری گناہ ہے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلب خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موضوعی گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اللہم اغفر لی۔ اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو جبا نہیں، ہم کو ایسا ہمت ہی نہیں کہ ایسا بات کہے جو ہم کو معلوم نہیں۔ وہ پاک دامن عورت پر، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر، یہ مسلمانوں کو پہلے سنی تھی، اس کا منہ توڑ جواب دیتے تو آگے نہیں بڑھتا۔ اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زبان نہیں کہ ہم ایسی بات من سے بھی نکالے، معاذ اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جا کے تم نے یہ بات کہی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں گے توبہ توبہ، میرے کو ایسا زبان کہاں تھا کہ میں ایسا بات کہوں کہ میں خدا کے علاوہ میں خدا ہوں، مجھے عبادت کرو۔ جیسا یہاں پر کیا عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما رہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بولے تھے کہ اس طریقے، اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اس میں مثالیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زبان نہیں
کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالے، معاذ اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔